سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے اور ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے۔ اگر اس پورے پروسیس پہ ہم غور کریں تو انسان اس کائنات میں ایک مرکز کے طور پر بھی اس کو بنایا گیا اور ایک مہمہ بھی ہے، یعنی کہ ایک حل طلب سوال ہے۔ ہر وقت انسان اپنے آپ کو سالو کر رہا ہے، آگے بڑھا رہا ہے۔ لیکن جو ماڈرن دور میں ہوا، خاص طور پہ پچھلے 200 سالوں میں، اس میں انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے اور اوور آل لائف سٹائل چینجنگ کی وجہ سے کہ ویلیج سے آپ سٹیز کی طرف گئے، سٹیز سے پھر ماڈرنزم سے پھر پوسٹ ماڈرنزم، یعنی کہ انسان ایک ایسی مشین بن گیا کہ انسان کا نیچر کے ساتھ تعلق، انسان کا انسانوں کے ساتھ تعلق، انسان کا اپنے ساتھ تعلق اور انسان کا اس کائنات کو بنانے والے کے ساتھ تعلق، یہ چاروں تعلقات ہی ڈیمیج ہو گئے اور انسان ایک پرفارم کرنے والی مشین بن گیا۔ اس تمام کا نتیجہ کیا نکلا کہ انسان کو ایک ورڈ ملا جس کے تحت وہ سارے کے سارے فنکشنز کرتا ہے، اور وہ ورڈ ہے سٹریس، یعنی کہ ہر ایک جو فیکٹر ہے آپ کے اوپر وہ دباؤ ڈالتا ہے۔ وہ فیملی کے پریشرز ہیں، فائنینشیل پریشرز ہیں، جاب کے پریشرز ہیں، وہ آپ کے ریلیشن شپ کو مینیج کرنے اور ہینڈل کرنے کے پریشرز ہیں، اپنی جاب کو اچھے طریقے سے پرفارم کرنے کے پریشرز ہیں، تو آپ ہر وقت سٹریس میں ہیں۔ اب اس سٹریس کو ڈیلی بیسس پر ریلیز بھی ہونا چاہیے۔ کبھی وہ سینس آف اچیومنٹ کے ذریعے ہوگا کہ آپ کو کوئی اچیومنٹ ہوئی، آپ کو اپریسیشن ملی، آپ کو دولت کی صورت میں، سیلری کی صورت میں کوئی ایسا آؤٹ کم ملا تو آپ سیٹسفائی ہو گئے، یا آپ کو ریلیشن شپ کی صورت میں ایک ایسا اچھا تعلق بچوں سے، بیوی سے، رشتہ داروں سے ملا کہ آپ کو جو ہے وہ سیٹسفیکشن ہوگی۔ لیکن اگر آپ کا یہ سٹریس ریلیز نہیں ہوگا تو یہ کیا ہوگا، پریشرز بڑھتے رہیں گے ود دا ٹائم بینگ، اور آپ کے ریسورسز کم ہوتے رہیں گے۔ یعنی جیسے ہیلتھ ایک ریسورس ہے، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے ہمارا ہیلتھ کا ریسورس کم ہوتا جاتا ہے اور پریشرز بڑھتے جاتے ہیں، ہم 40 پلس ہوتے جاتے ہیں اور ہمارا ہیلتھ کا ریسورس کم ہو رہا ہے، پریشرز بڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی پریشر گریٹر ہو جاتا ہے آپ کے ریسورسز سے تو آپ سٹریس میں آ جاتے ہیں۔ جب آپ کے، اب اس کے پاس دو طریقے ہیں، یا پریشرز کو کم کریں یا ریسورسز کو بڑھائیں۔ اگر آپ ریسورسز بڑھائیں گے، فائنینشیل ریسورسز بڑھائیں، پریشر کم ہو جائے گا، ہیلتھ ریسورسز بڑھائیں، پریشر کم ہو جائے گا، ریلیشن شپ کے ریسورسز بڑھائیں، پریشر کم ہو جائے گا، سوشلی زیادہ انٹریکٹیو ہو جائیں، آپ کا پریشر کم ہو جائے گا، ریلیجیسلی زیادہ آپ کول اینڈ کام اور کنیکٹڈ ہو جائیں خدا کے ساتھ، آپ کا پریشر کم ہو جائے گا۔ اب آپ نے پریشرز کو بھی کم کرنا ہے اور ریسورسز کو بھی بڑھانا ہے۔ یہ سب سے بیسٹ ٹیکنیک ہے کہ آپ اپنے ریسورسز کو بڑھائیں، جس کو کہتے ہیں ریسورسفلنس، یعنی کہ ایک ریسورسز وہ ہوتے ہیں جو ٹینجیبل ہوتے ہیں، جو فزیکل ہوتے ہیں، آپ کا بینک بیلنس، آپ کا مکان، آپ کا پلاٹ، آپ کی گاڑی، یہ آپ کے ٹینجیبل ریسورسز ہیں، اور ایک ہیں جو یعنی کہ انٹینجیبل ہے، جو پیمائش نہیں ہو سکتی۔ مثال آپ کی ریزیلینس، آپ کا پیشنس، آپ کا گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری ہونا، آپ کا جو ہے وہ ویژن بڑا ہونا، آپ کی مینیجریل سکل، آپ کی کمیونیکیشن سکل، آپ کی ریلیشن بنانے کی صلاحیت، یہ آپ کے ہیں جو ریسورسفلنس ہے۔ اور انسانوں نے ایز اے ہول جو ترقی کی ہے وہ ریسورسز کی وجہ سے نہیں کی، وہ ریسورسفلنس سے کی ہے۔ جب انسان ریسورسفل ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کے ریسورسز کو خود اٹریکٹ کر لیتا ہے۔ یعنی کہ فرض کریں اگر ہم آج کے دور میں مثال لیں جاپان کی یا امریکہ کی یا جرمنی، یہ تین ممالک ہیں جو ہیومن ریسورس میں ٹاپ پر آتے ہیں۔ ان تینوں ممالک میں خاص بات کیا ہے کہ انہوں کا جو HDI لیول ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس لیول ہے، وہ ہائی ہے۔ تو وہاں پر جو ایک شخص پرفارم کرتا ہے ہم اس کا 10 گنا بھی پرفارم نہیں کر پاتے، ڈیو ٹو سسٹم بھی اور ڈیو ٹو ہماری پرسنل یا پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی وجہ سے بھی۔ ریسورسفلنس کو آپ بڑھاتے جاتے ہیں تو جو ماڈرن دور کا ڈائلیما ہے سٹریس کا، یہ مینیج ہوتا جاتا ہے۔ پھر بھی ہم لوگ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ڈیو ٹو سم ریلیجیس پیراڈائم، ڈیو ٹو سم آرگینک یا کہہ لیں کہ نیچرل لائف سٹائل، ہم پھر بھی اس لیول پہ سٹریس پہ نہیں ہیں۔ لیکن جو ہماری آنے والی جنریشن ہے ان کے اوپر بہت زیادہ سٹریس ہے۔ یعنی کہ جو اس وقت دیکھیں آپ، جو ایج بریکٹ میں ہے 15 سے لے کے 25 تک، ایکیڈیمک سٹریس، فائنینشیل سٹریس، جاب کا سٹریس، پیرنٹس کا سٹریس، میڈیا کا سٹریس، فیم کا سٹریس، کمپٹیشن کا سٹریس، یعنی کہ کس طرح کے سٹریسز کا وہ شکار ہے، اور اس کو وہ ریلیز بھی نہیں کیا جا رہا کیونکہ پب جی نے، موبائل ایڈکشن نے، لائف سٹائل کے ایشوز نے، رات کو دیر تک 2, 2:30, 3 بجے تک جاگنے کے ایشوز نے ان کے سٹریس کو مزید ریلیز کر دیا، مزید بڑھا دیا۔ اب ہم جو لوگ یہ جو صبح آ کے یوگا کرتے ہیں یا واک کرتے ہیں یا ایکسرسائز کرتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کے لاسٹ ڈے کے 24 آورز میں جتنے سٹریسز کریٹ ہوئے، مینٹل تھے، ایموشنل تھے، فائنینشیل تھے، اس کا امپیکٹ آپ کی باڈی پر آیا۔ جب آپ کی باڈی پر آیا تو پھر یہ بایو سائیکو سوشل ایک پورا ماڈل ہوتا ہے کہ بظاہر باڈی سٹیف ہے لیکن ریلیشن شپ آپ کا اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خراب ہو رہا ہے۔ یعنی کہ آپ کے ہو سکتا ہے کہ
جو جو ہے شولڈرز ہیں وہ فروزن ہے، اس کے اندر اسٹفنس ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو سٹریس کریٹ ہو رہا ہے اور جو اسٹرین کریٹ ہو رہا ہے وہ جو دماغ پہ جا رہا ہے، تو آپ کی جو گفتگو ہوگی اس میں محبت نہیں ہوگا، اس میں احترام نہیں ہوگا، اس میں آپ سٹریس کے یعنی کہ آپ چلتے پھرتے ایک سٹریس کے انجیکشن ہوں گے جو دوسروں کو ہر وقت جو اپنا سٹریس ٹرانسفر کر رہے ہوں گے. تو یہ جو ایکسرسائز ہوتی ہے آدھا گھنٹہ 45 منٹ، یہ آپ کا پورے دن کے لیے آپ کے فزیکل سٹریس کو دور کرتی ہے. نمبر 2، جب آپ فوکس کرتے ہیں اور آپ ایک خاص پوائنٹ پہ اپنی باڈی کے ساتھ الائنڈ ہوتے ہیں، کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو آپ کا مینٹل سٹریس ریلیز ہو جاتا ہے. جب آپ ہنستے ہیں، آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں، تو آپ کا ایموشنل سٹریس ریلیز ہو جاتا ہے. اور جب آپ صبح کے ٹائم یہ جو آکسیجن ہے، بریدنگ ہے، اس کا بہت گہرا تعلق ہے روحانیت کے ساتھ اور آپ کی روح کے ساتھ. یعنی کہ آپ کو جب یہ آکسیجن ملتی ہے، یہ O2 نہیں ہے، یہ O3 ہے. یعنی کہ اتنی ہائی کوالٹی کی آکسیجن ہے صبح کے ٹائم کے اوپر، اس کو آپ O3 کہیں. اسی لیے جو اسلام میں بھی تصور ہے تہجد کا اور فجر کی نماز کا اور واک کا، وہ کیا ہے کہ اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ آپ کا ریلیشن زیادہ ہائی کوالٹی کا ہو جاتا ہے. حالانکہ اللہ ہر وقت موجود ہے، لیکن اس وقت ہائی کوالٹی ہوتا ہے. اسی لیے دنیا میں ایک کتاب ہے 5 AM کلب روبن شرما کی، بلکہ ابھی ہم آفیسرس کو ٹریننگ کروا رہے تھے POF کے اسسٹنٹ مینیجر کی، تو بک میں نے اس میں مینڈیٹری رکھی. اس میں مین آئیڈیا یہ دیا گیا کہ یہ جو آپ کا صبح کا ٹائم ہے، اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہونا چاہیے. 1 گھنٹہ جو ہے 20 منٹ کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی، 20 منٹ کوئی بھی یوگا، میڈیٹیشن، عبادت یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی، اور 20 منٹ اس دن کی پلاننگ. یعنی کہ اگر آپ 1 گھنٹہ اس طریقے سے گزار لیں کہ فزیکل ایکٹیویٹی کی، آپ کے برین میں جو ہے وہ کیمیکل جو ان بیلنس ہوا تھا پچھلے دن کی وجہ سے یا نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو وہ آپ کا بیلنس ہو گیا. جب آپ نے دعا کی یا پلاننگ کی یا اسٹریٹجی بنائی آج کا دن بھرپور کیسے گزارنا ہے، آج کے دن کو ون کیسے کرنا ہے، آج کا دن اچھی فیلنگ کے ساتھ کیسے گزارنا ہے، آج کا دن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کیسے کرنا ہے، آج کا دن زیادہ ہیپی اور ہیلدی کیسے گزارنا ہے، تو آپ کے دن کا آپ نے ایک امیج اپنے ذہن میں ایک ویڈیو آپ نے جو ہے وہ بنا لی. اور نمبر 3 جو ہے وہ آپ نے عبادت کی، تلاوت کی، نماز پڑھی یا یوگا کیا یا جو میڈیٹیشن کی، جو بھی آپ نے ایکٹیویٹی کی، اس میں بھی آپ کو فوکس آئی ہوگا اور آپ کے بہت سے اسٹریسز اور اسٹرین جو ہے وہ ریلیو ہو گئے. اور اگر سوسائٹی میں فرض کرنے کوہستان انکلیو ہے، یہاں 300 گھر ہیں، 300 گھروں میں سے اگر 20 لوگ بھی ایسے ہوں جن کا اسٹریس مینیج ہوا ہوگا، تو وہ 20 لوگ 200 لوگوں پہ اثر انداز ہوں، وہ 200 لوگ آگے 2000 لوگوں پہ اثر انداز ہوں گے. تو ایسے ایک اس کو کہتے ہیں ڈائنامکس آف ہیومن نیٹ ورک، کہ بظاہر ایک انسان چینج ہوتا ہے لیکن وہ ایک انسان ہزاروں لوگوں پہ اثر انداز ہوتا ہے. جیسے کرونا میں تھا کہ بظاہر ایک شخص بیمار ہوتا تھا لیکن اس کا امپیکٹ ایک ریسرچ کے مطابق 59,000 لوگوں تک جا سکتا تھا، ڈیو ٹو یعنی کہ کہنے کے جو آپ کا ایک ہوتی ہے سیریز ہوتی ہے ٹچ کی. تو اگر ہم معاشرے میں اچھے انسان کریٹ کریں گے، اچھے انسان تیار کریں گے، خود خوش رہیں گے تو ہم خوشیاں بانٹیں گے، خود محبت کریں گے اپنے آپ سے تو محبت بانٹیں گے، علم حاصل کریں گے تو علم بانٹیں گے. جتنا زیادہ ہم اپنے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہوں گے، ویل انفارمڈ ہوں گے، ویل ایجوکیٹڈ ہوں گے، ویل ڈسپلنڈ ہوں گے، اتنا زیادہ سوسائٹی جب وہ پازیٹیو ہو جائے گی. باقی سوالے سے ہمارا سیشن ہے انشاءاللہ 6 مارچ کو آرڈنس کلب میں پازیٹیو تھنکنگ کے اوپر، شام 6:30 بجے ہوگا مغرب کے بعد. اس میں پوری ڈیٹیل میں 1.5 پونے 2 گھنٹے کے کریٹیو تھنکنگ کیا ہے، پازیٹیو تھنکنگ کیا ہے، نیگیٹو تھنکنگ کیا ہے، لاجیکل تھنکنگ کیا ہے، ایموشنل تھنکنگ کیا ہے، ایتھیکل تھنکنگ کیا ہے، مطلب مختلف تھنکنگ کے ماڈل کیا ہیں. کیونکہ ہمیں ساری زندگی پڑھانا تو سکھایا جاتا ہے لیکن جو ہے وہ سوچنا نہیں سکھایا جاتا. ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا یہ پرابلم ہے. تو کوشش کریں گے یہ چیزیں لرن کریں. باقی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آسانیاں دے اور وہی صاحب ذرا تعارف کرا دیں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کا جی ڈاکٹر صاحب PhD اسکالر ہیں. یہ واقعہ میں جب ہمارے صاحب نے یوگا اسٹارٹ کیا تو یہ ڈے فسٹ کے ممبر تھے ان کے ساتھ. 2 سے 3 بندے جو ہے نا پھر یوں ہی چلتے چلتے یہ جو نا پورا ایک حلقہ باب بن گیا. تو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ جو ہے نا بہت ہی نالج رکھتے ہیں، ٹریننگ کا ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے. تو زندگی کے معاملات جو بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتے، جو پرابلمز ہوتی ہیں آپ ان سے شیئر کر سکتے ہیں، ان سے گائیڈنس لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسپیشلی اپنے بچوں کے بارے میں، کیونکہ آپ کے بچے آپ کا مستقبل ہے. ٹھیک ہے، اور جو انہوں نے پرابلمز گنوائی ہیں، یہ موبائل ایڈکشن، ٹھیک ہے نا. تو سمپل میں اکثر لوگوں کو جو ہے نا یہ جو موٹیویشنل اسپیچز ہوتی ہیں ان میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو موبائل، یہ جو لیپ ٹاپ اور یہ جو جتنے بھی اکوپمنٹس ہیں نا، یہ آپ کو آپ کے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ انہوں نے وقت کیسے گزارنا ہے، اور نیچر ان سب کو سکھاتی ہے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے. تو یہ چوائس آپ کی ہے کہ آپ نے نیچر کی طرف آنا ہے یا ٹائم کی طرف جانا ہے. تو ٹائم نہ گزاریں، زندگی گزارنا سکھائیں بچوں کو لے کر آئیں اس ماحول میں، ان کو عادی بنائیں. اس جو ہے نا جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے گنوایا نا کہ صبح کا جو ٹائم ہے
ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے نہیں، آپ کی پوری فیملی کے لیے، صرف آپ نے نہیں آنا.